آتے ہیں جوابات کی طرف. جی مفتی صاحب آغاز کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے ایک سوال یہ کیا کہ دوران روزہ اگر مینسز آ گئے تو روزے کا حکم کیا ہوگا. اور ایک سوال بھی میرے خیال میں یہ اسی طریقے سے ہوا کہ رمضان میں حالت روزہ میں کسی کو مینسز آ جائیں تو کیا حکم ہوگا. تو وہ جو روزہ ہوگا وہ ان کا فاسد ہو جائے گا اور جتنے عرصہ مینسز رہیں گے وہ روزہ نہیں رکھیں گی. بعد میں ایام منہیہ کے علاوہ وہ قضا کر لیں گے. اور اس کے بعد بہن نے کہا کہ انشورنس جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں. دیکھیں انشورنس ہو یا انشورنس جو ہے وہ جان کی ہو یا انشورنس مال کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو یا گاڑی کی ہو, علماء کہتے ہیں کہ جو ہے نا بیع و شرع اسے کہتے ہیں کہ جو عوض سے خالی نہ ہو, جس میں عوض پایا جائے. میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں, آپ مجھے اس کا عوض یعنی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, آپ مجھے عوض میں جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. انشورنس میں عوض نہیں ہے. مثال کے طور پر سلمان بھائی ذرا اس بات کو سمجھیے گا کہ مثال کے طور پر آپ ماہانہ یعنی ایڈوانس بھی آپ نے دیا اور ماہانہ آپ کچھ پے بھی کر رہے ہیں, پے کرتے رہیں 3-4 سال گزر جائیں اور عوض میں مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے آپ نے ابھی پے نہیں کیے اور آپ کی گاڑی یا کوئی چیز تباہ ہو گئی اور انہوں نے بنائی تو اس کا عوض کیا ہے؟ یہ عوض سے چیز خالی ہے. اس سے علماء کرام اس کو منع کرتے ہیں. ہاں کوئی اسلامک بینک میں کوئی مفتی شرع ہے, اگر وہ اس کی گارنٹی لیتے ہیں, تکافل ہے, اس کے بدلے میں انہوں نے آلٹرنیٹ اس کا نکالا ہے, تو وہ مفتی شرع اجازت دیتے ہیں, تو میں اس کی بات نہیں کرتا. لیکن عام طور پر جو انشورنس ہے یہ جائز, اس کو مفتیان کرام جائز قرار نہیں دیتے. اچھا جی, بھائی نے کہا کہ بغیر عذر جماعت نہ پڑھنا اور گھر میں نماز پڑھنا, تو ظاہر ہے کہ نماز جو ہے یعنی جماعت کے ساتھ یہ واجب ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے وجوب پر اتنی تاکید فرمائی کہ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے مصلی پر, تو آپ رکے اور آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو میں اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کروں اور جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں کہ وہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے. تو لہٰذا بغیر عذر کے اس طرح چھوڑنی نہیں چاہیے. جہاں عذر ہو ٹھیک ہے, لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے واجب ہے. بہن نے کہا کہ وضو کے بغیر قرآن پڑھنا, وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں, کوئی شرعی بات نہیں. یہ بہتر یہ وضو کے ساتھ پڑھے لیکن پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے, لیکن وضو کے بغیر قرآن کریم کو آپ چھو نہیں سکتے. اچھا بہن نے کہا کہ بہن کو طلاق ہوئی اور وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر وہ غریب ہے, شریف فقیر ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر ایک ہی حج یا عمرہ کیا ہو تو مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. ایک حج کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں, زیادہ کا بھی کر سکتے ہیں. عمرے کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں, زیادہ کا بھی کر سکتے ہیں. نفل عبادت کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں. فرض عبادت کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں, بلکہ کرنا ہی چاہیے, اچھی بات ہے. نفع بڑھ جاتا ہے اس کا, دوسرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا کہ قومی بچت کی اسکیم ہے. یہ بار بار سوال آ رہا ہے ہمارے پاس, تقریباً جو ہے چوتھی بار آ رہا ہے اسی ماہ رمضان کے اندر, اور ہر بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قومی بچت پہ جو پروفٹ وغیرہ ملتا ہے یہ ربا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اس میں حصہ لینا درست نہیں. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز, انہوں نے ایک بات کی کہ قائد اعظم صاحب نے اس کو سود کا تھوڑی بولا تھا. جی بالکل, اور اگر کیا بھی ہو تو اس وقت میں اور آج میں دیکھیں کتنا فرق آ گیا, کیا پالیسیز جو ہے وہ ایسی. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تو کیا اعتکاف بھی کرسی پر بیٹھ کر سکتی ہوں؟ جی بالکل, آپ اعتکاف بھی کرسی پر بیٹھ کر سکتی ہیں. اعتکاف بیٹھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں یا صوفے پر بیٹھیں یا کرسی پر بیٹھیں یا بیڈ پر بیٹھیں, کیونکہ خاتون ہے مسجد بیت میں اعتکاف کرنا ہے, انہوں نے تو اپنے مسجد بیت میں اپنی سہولت کے اعتبار سے جو چیز چاہیں استعمال کر سکتی ہیں, کرسی, میز, صوفہ, بیڈ وغیرہ جو بھی استعمال کرنا چاہیں اپنی سہولت دیکھیں. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ فطرانہ جو ہے ایک ہی بندے کو دینا ضروری ہے یا الگ الگ بندوں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں مفتہ بھی قول یہی ہے کہ فطرہ ایک بندے کو بھی دیا جا سکتا ہے اور فطرے کی رقم الگ الگ بندوں کو بھی دی جا سکتی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں, کوئی حرج نہیں. ایک بہن نے سوال پوچھا بھائی نے کہ بچے کے کان میں ہم نے اذان دے دی, اب کسی نے کہا کہ جناب فجر والی اذان دینی تھی, نارمل اذان نہیں چلے گی.
ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ نارمل اذان دی جاتی ہے جو عام حالات میں ہم دیتے ہیں. ظہر کی نماز، عصر کی اذان، مغرب کی، عشاء کی، یہی اذان دی جائے گی. لیکن اگر کوئی فجر کی اذان والے کلمات بھی کہہ دیتا ہے تو بھی اذان بہرحال ہو جاتی ہے. لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ فجر والے کلمات والی کوئی اذان فضیلت کا بھی فرق کوئی نہیں. ایسا فرق بھی نہیں. صحیح ٹھیک. وہ بیوہ عورت ہیں اور ان کی عمر 50 سال ہے، لوگوں نے بڑا ظلم کیا، مال دبا لیے، تو کوئی وظیفہ وغیرہ اس طرح بتا دیں. حضرت بات یہ ہے کہ اس کا تو سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ انہیں احساس دلایا جائے جنہوں نے مال جی 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 لیا ہے، اور لوگ جو خاندان کے ہیں وہ ساتھ میں شامل ہوں اور یہ کہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو کہ یہ بیوہ عورت ہے، اس کے مال کو تم کھا رہے ہو، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، اس کے لیے وہ دعا کرتے رہیں، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. دعا سے بڑھ کر تو وظیفہ ہی کوئی نہیں. بالکل. اچھا بیٹی فوت ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں خواب میں نہیں آتی. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ بیٹی، گھر یاد آتی ہے ان کو. ہاں اصل بات یہ ہے محبت، ایک تعلق. تو حضرت آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے کہ اس پر تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان سے اگر آپ کو رابطہ اور رشتہ رکھنا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجیے. تو قرآن کریم کی یعنی آپ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں یعنی قل هو اللہ احد، اور پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ عالم برزخ میں ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو میری جو دعائیں اس کے لیے قبول فرما. تو ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا دعا ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں ضرور آئے گی بچی اور رابطہ ہو جائے گا. دوران اعتکاف سحری بنا سکتی ہیں میں؟ اب دورہ اعتکاف کیا کوئی اور نہیں ہے بنانے والا؟ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کیونکہ جس وقت یہ بیٹھی ہے اعتکاف میں تو اس میں تو کم از کم جو معاملات ہیں وہ یہ کہ سب کو یقینی بنانا چاہیے کہ اعتکاف میں اگر خدا نخواستہ کوئی بھی نہیں ہے اور بہت مجبوری ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر تو وہ ایک الگ بات ہے، شرعی اعتبار سے اس کی علماء نے رخصت دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اور بنائے. اچھا اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شوہر ہے اور اس کے ہاتھ کے علاوہ کسی کھاتا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی بامر مجبوری وہ جا کر بنائے اور فوراً پھر واپس آ جائے اپنی جگہ پر. ہوتی ہے نا بعض بیویاں بڑے مزے کے کھانے بناتی ہیں، شوہر کو ذرا بھی احساس کرنا چاہیے. یہ چٹکھارے کا وقت نہیں ہے، عبادت کا وقت ہے. اس کو عبادت میں رہنے دو، وہ دعا کرے گی تمہارے گھر کے کام آئے گی. ڈاکٹر صاحب وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہے نا وہ کچھ کو عادت ہوتی ہے وہ ان کی ہاتھ کے بغیر حضرت کی اب اس قدر بھی نہ جاؤ، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ نکل جائے. نا جی 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 یہ ہیلا ہے، یہ ایسے ہیلے نہیں چلتے. کوئی بات دین میں سادہ سا کام چلتا ہے. آپ فرما رہے ہیں تو حضور سر آنکھوں پر، میں نے نہیں، علماء نے لکھا ہے اس پر. اچھا اس پر علماء نے لکھا ہے، میرا نہیں، ان کا نہیں، کسی کا نہیں. بس ٹھیک ہے. یا بچے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں، وہ کھانا بنا تو یہ کہ بنا کر فوراً واپس آ جائے اپنی جگہ پر جائے اعتکاف پر. بالکل ٹھیک. چلیں اچھا جی چکوال سے کہا کہ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا لا شریک لک کا لفظ بڑھا دیا جائے، یعنی جس طرح تشہد ہے اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا لفظ بڑھا دیا منہ سے نکل گیا تو نماز ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ جو ہے وہ مسوڑوں سے خون نکل رہا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روزے کا حکم کیا ہوگا. مسوڑوں سے اتنا خون نکلا کہ وہ تھوک کے ساتھ مل کر اور خون غالب آ گیا اور آپ کے حلق میں چلا گیا تو پھر تو روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر منہ میں خون ہے، آپ نے تھوک دیا ہے یا تھوک غالب نہیں ہے اور آپ نے نگل بھی لیا، تھوک غالب ہے خون غالب نہیں ہے، تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف ایک صورت ہے کہ غالب خون ہے اور وہ حلق میں چلا جائے تو تب روزہ فاسد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تھوک دیا کلی کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا تھوک غالب تھا خون غالب نہیں تھا، نگل لیا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. حضرت صاحب وہ ایک سوال رہ گیا تھا پرسوں کہ وہ منہ بھر قے اگر آ گئی ہے روزے میں، منہ بھر قے آ گئی. منہ دیکھیں جان بوجھ کر، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ یعنی بے اختیار آ جانا. ٹھیک ہے نا، بے اختیار جتنی بھی قے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کر انگلیاں مار مار کے کیا ہے تو پھر اگر منہ بھر کے ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، بعد میں قضا کرنی ہے.